امام منذری نے لکھا ہے ایک دن حضور تشریف لائے، مسجد سے باہر جلوہ فراز ہوئے تو شیخین آگے کھڑے تھے، حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما۔ چند قدم آگے بڑھے تو ایک اور صحابی مل گئے، چلتے چلتے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب جا کر کے رکے۔ حضور کی خوشبو سونگھ کے وہ گھر سے باہر آ گئے، جدھر جدھر سے وہ چلتے تھے خوشبوئیں انہی راستوں کا طواف کرتی تھی۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ وہ جلدی سے باہر آ گئے، حضور سے عرض کی حضور آپ مجھے چند لمحوں کے لیے میزبانی کا شرف دے دیں۔ آقا نے قبول فرما لیا۔ انہوں نے گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا اور پھر حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے۔ کھانا تیار کرنے میں کچھ دیر تھی، آ کے بیٹھے، دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ اتنی نکاہت ہے، سمجھ گئے کہ کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ جلدی سے گئے، باغ سے کھجور کا خوشہ توڑ لائے، حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، حضور جتنی دیر تک کھانا پکتا ہے یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا۔ آقا کریم سے عرض کی کہ حضور کھانا تناول فرمائیں۔ حضور کی جو ہی نظر کھانے پہ پڑی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک روٹی پکڑی، چند بوٹیاں لی اور ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے۔ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ گھر میں بیٹی فاقوں سے ہیں، میں دیکھوں کیسے تبلیغ جاری رہتی ہے، کیسے واز ہوتا ہے، کیسے تلقین ہوتی ہے، لیکن حضور کی زندگی ہے، گھر میں فاقے ہیں، پیغام حق کا ابلاغ ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں خندق کے موقع پہ صحابہ نے عرض کی حضور بھوک کی وجہ سے ہم سے تو کام نہیں ہو رہا، اور پیٹ پہ علامتی طور پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، آقا نے انہیں کوئی تسلی دیتے ہوئے فکاشف باتنہ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا۔ لوگوں نے دیکھا ان کے پیٹ پہ اگر ایک تھا تو حضور کے پیٹ پہ دو بندھے ہوئے تھے۔ اب پھر وہ کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم ہیں وہ جنہوں نے اس پیارے کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے۔ یہ ہے ہمارا مرشد، یہ ہے ہمارا پیر، یہ ہے ہمارا رہنما۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ لیڈر اے سی والے کمرے میں بیٹھا کارکن دھوپ میں جل رہے ہیں۔ ہمارے پیٹ پہ اگر ایک ہے تو ادھر دو بندے ہوئے ہیں۔ تو یہ کٹھن مراحل، دکھوں کی زندگی، حالات کا جبر، برستے ہوئے پتھر، کھدے ہوئے گڑے، پھیلے ہوئے جو ہیں وہ کانٹے، کیا کیا اذیتیں اور کیا کیا دکھ حضور نے نہیں سہی، لیکن پیغام حق برابر جاری رہا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ میرے قرابت دار جو ہیں، میرے اہل بیت نبوت جو ہیں، تم نے ان سے پیار کرنا ہے۔ اب ایک سوال ہے جو خانہ ذہن میں آتا ہے کہ جب تبلیغ دین پہ کوئی صلہ نہیں مانگا، کوئی اجر طلب نہیں کیا، تو اہل قرابت کے ساتھ پیار بھی طلب نہ کیا جاتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تم کہہ دو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ طلب نہیں کرتا، لیکن اللہ سے استثناء کیا گیا نا، اور پھر جو ہے وہ اجر تو ثابت ہو گیا کہ میں ہاں یہ چیز مانگتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، تو پیار بھی تو ایک اجر کی صورت ہو سکتی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ لوگو میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا، لیکن اپنے اہل بیت سے پیار مانگتا ہوں، وہ اس لیے کہ میرے اہل بیت سے پیار کرو گے تو تمہارا اپنا ایمان محفوظ رہے گا، یہ بھی تمہارے ہی بھلے کی بات ہے، یہ بھی تمہارے ہی فائدے کی بات ہے۔ اگر ان سے جڑ جاؤ گے تو تم محفوظ رہو گے۔ اور حضور نے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت، میری اولاد اہل بیت نبوت۔ اچھا یہاں پھر ایک سوال کہ جب کتاب اللہ جو چھوڑ دی تو پھر کوئی کسر باقی تو نہیں رہ گئی تھی؟ پچھلے درس قرآن کے موقع پہ اس کتاب کے حوالے سے بہت گفتگو ہوئی، تو جب اللہ کی کتاب میسر تھی تو پھر کتاب کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت کیا باقی رہ جاتی؟ ہر دکھ کا مداوع قرآن ہے، ہر مرض کا علاج قرآن ہے، ہر دکھ کی شفا قرآن ہے، ہر پریشانی کا حل قرآن ہے۔ تو جب قرآن جو ہے اور قرآن کو جو دامن میں تھانپ لیا گیا تو پھر اہل بیت کی جو ہے وہ ان کی دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تاکید کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے ایک دن اپنے مرید کو ایک صندوق دیا، کہا بیٹے اس کو لے جاؤ اور جا کے دریائے دجلہ میں پھینکاؤ، اور سنو اس
اس کو کھول کر نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر ہے کیا۔ کامل مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ مرید نے وہ صندوق سر پہ اٹھایا اور دجلہ میں پھینکا۔ جب پھینکا تو عجیب منظر دیکھا کہ پانی پھٹ گیا اور صندوق کے لیے اس نے راستہ دے دیا اور بڑی محبت سے اس صندوق کو اپنی آغوش میں لیا۔ مرید کا دل عجیب کیفیات سے دوچار ہو گیا، واپس پلٹا، شیخ سے عرض گزار ہوا، حضرت یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی سوال نہ کرتا، لیکن اب میں بے چین ہو گیا ہوں، مجھے بتایا جائے کہ اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راستہ چھوڑ دیا، اور اگر وہ کوئی اتنی ہی معزز شے تھی تو آپ نے پھینکوائی کیوں؟ میرے لیے یہ مہمہ بن گیا ہے، مجھے ارشاد کیجئے، ورنہ وہ ویسے میں پھینک آتا، میں سوال نہ کرتا۔ اتنی معزز اور متبرک شے تھی کہ پانی نے بھی راستہ دے دیا، اور پھر اگر وہ اتنی متبرک تھی تو پھینکوا کیوں دیا، سنبھال کے رکھا کیوں نہیں؟ تو شیخ فرمانے لگے، بیٹے چونکہ تم نے منظر ایسا دیکھ لیا، جب تک یہ بات بتاؤں گا نہیں، راز کھولوں گا نہیں، تمہیں چین نہیں آئے گا۔ سنو،